الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی الى آخر الآیہ۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک ارشاد فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی۔ اس کو مسلمانوں نے یاد کر لیا ہے اور اس کے ذریعے سے جب انہیں کوئی اچھے کام کی دعوت دی جاتی ہے، جب کسی اچھے کام کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو وہ بہت آسانی سے یہ کہہ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں کہ صاحب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا مفہوم ہی ہم نے غلط سمجھا ہے، اس کا مفہوم غلط سمجھا ہے ہم نے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا مفہوم ہی غلط سمجھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ زبردستی نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں پر دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پہ تو ہے۔ مسلمانوں پہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اللہ اسے سزا دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو پھر زبردستی کا مسئلہ کیسے آ گیا مسلمانوں کے ساتھ؟ اگر کوئی روزہ نہ رکھے اللہ کی طرف سے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ تو پھر زبردستی کا مسئلہ کیسے نہیں آیا؟ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، دین میں کافروں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر نماز چھوڑیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، شریعت کے اعمال کو پامال کریں گے تو ان کے اوپر تو زبردستی کی جائے گی نا، کی جائے گی۔ آگے بتاؤں گا تھوڑا اس کا بتا۔ ایک وفد آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چند شرائط ہے، ہمارے چند شرائط ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسلام کا قبول کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اور حضور کے زمانے میں جب بہت زیادہ جو ہے نا وہ حالات کے شکار ہو گئے مسلمان، اور اسلام کا قبول کرنا بہت مشکل حالات تھے۔ ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ چٹانوں کو ان کے سینوں پہ رکھ دیا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا، انہیں جو ہے تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ایسے حالات میں اسلام کا قبول کرنا، دین کا قبول کرنا، اور پھر کسی ایک شخص کا نہیں، پورے قبیلے کا اسلام قبول کرنا۔ قبیلے کے لوگ آئے، سردار لوگ اس قبیلے کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چند شرائط ہے، اگر وہ مان لیے جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ابھی 2-1 ہفتوں سے ساتھی ذہن بنا کے آ رہے کہ الیکشن پہ بات ہوگی، الیکشن پہ ابھی شاید کوئی بات اس سال نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سال کے جو الیکشن ہے نا وہ پورے بالکل اپنے زبان میں بولے تو سیو چوڑے کی طرح ہو گئے۔ کس کے بارے میں بولنا، کس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون اچھا کون برا وہ سمجھ میں نہیں۔ اس میں بول کر کوئی مزہ بھی نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ بہرحال اگر اوپر سے کوئی اشارہ آئے گا تو انشاءاللہ کوئی اشارہ بیان کے اندر کیا جائے گا ہر سال کی طرح۔ تو وہ وفد آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چند شرائط ہے، اگر وہ مان لی جائے، پورے کر لیے جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہ جو شرائط ہے نا، بالکل آج ہم مسلمانوں پر آ کر فٹ ہو جاتے ہیں، بالکل مسلمانوں پر آ کر فٹ ہو جاتے ہیں آج۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا کہ کہیں اس گناہ میں میں مبتلا تو نہیں ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ اگر ہے تو دل میں توبہ کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے خود اپنی توبہ کرا لے، استغفار کرائے۔ پہلی شرط انہوں نے کی کہ ہمارے ہاں انگور کے باغات بہت ہوتے ہیں، انگور بہت پیداوار ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو ہم اس سے شراب بناتے ہیں۔ اس انگور سے ہم جو شراب بناتے ہیں
وہ شراب کی ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم شراب بنائے بھی اور اسے بیچے بھی، پیے بھی، استعمال بھی کریں، اس کے ہمیں آپ اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اسلام میں حرام ہے، اس کی اجازت تمہیں نہ بنانے کی، نہ بیچنے کی، نہ خریدنے کی اور نہ ہی استعمال کرنے کی، تمہیں اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ہم نے نشے کو کتنا عام کر دیا، ابھی 2 ہفتے میں نے پہلے بتایا تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ۔ نشے سے اپنے آپ کو روکے۔ یاد رکھیے جس علاقوں میں نشہ زیادہ ہوتا ہے وہاں چوریاں بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں چوریاں بھی زیادہ ہوتی، اس لیے کہ نشے کے لیے تو پیسہ چاہیے، اور نشے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، دھوکے دے گا، لوگوں کا مال غائب کرے گا، ظاہر سی بات۔ پھر آپ نے منع فرما دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہے، ہم لوگ جلدی شادی نہیں کرتے، تو ہمیں آپ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ کائے کی اجازت؟ زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اسلام میں زنا بھی حرام ہے، اس کی بھی اجازت تم کو نہیں مل سکتی، بالکل نہیں مل سکتی۔ آج تو آدمی بہانے سے معاذ اللہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، خود نہیں ہو رہا، اس کے گھر کی مستورات ہو رہی ہے۔ پرہیز کریں، ہم کھل کر بولنا بھی مشکل ہے، معاملہ حیا کے خلاف ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو ہم اپنے گھر کا خود جائزہ لیں، ان چیزوں سے اپنے گھر کی مستورات کو بچائے، ہم بچائے، پرہیز کریں۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، بہت حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا زنا کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے، تم لوگ شادیوں کو جلدی کرو۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے لیکن اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے، یہ نہیں کہ اسلام نے کہا اس وقت میں نماز پڑھے، اس وقت میں تم پر نماز پڑھ گئے، ہماری مرضی جب چاہے گی ہم نماز اس وقت میں پڑھیں گے۔ ابھی کے مسلمان کو پوچھو نا بھائی نماز پڑھ لیا تو کیا بولتا ہے وہ، یا اس سے پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتا ہے؟ جو وقت کی ملتی ہے وہ وقت کی پڑھ لیتا ہو۔ تو باقی وقت میں کہاں جاتا؟ آسمان پہ؟ ارے 2 ٹائم کی اگر پڑھا ظہر اثر کی تو مغرب عشاء میں کہا تھا جبرائیل اسلام کے پاس آسمان میں کہ معراج ہو رہی تھی، تجھے بھی کہا تھا دنیا میں ہی تھا نا، وقت تو تھا نا، نماز تو پڑھ سکتا تھا۔ لوگ اپنی پوجا پاٹ نہیں چھوڑتے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے۔ بہانہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے بہانہ، ہمارے پاس بہانے بہت ہے، نمازیں چھوڑنے کے، دین کے معاملے کے بہت بہانے مسلمانوں کے پاس۔ اور اگر کوئی نماز کے لیے تھوڑی سی زبردستی کر دے تو کیا بول دے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، فوراً بول دیتے ہم دین میں کوئی زبردستی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نماز جماعت سے جب تک نہیں پڑھاتے جب تک صفیں درست نہیں کر دیتے، اور کوئی اگر صف میں 1-2 مرتبہ سیدھا کرنے کے بعد سیدھا نہیں ہوتا نا تو اس کے سینے پہ بھٹکا مار دیتے تھے۔ کیا مار دیتے؟ ارے بولو، بھٹکا مار دیتے تھے سینے پہ، زور سے ہاتھ مارتے تھے کہ کبھی کبھی کمزور بندہ زمین پر اپنی سریر کے پر گر جاتا تھا، بیٹھنے کی جگہ کے مقابل وہ گر جاتا تھا، اتنا آپ وہ کرتے تھے۔ تو دین میں تو زبردستی نہیں ہے، پھر سیدھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم مسلمانوں کو سیدھا ہونا پڑے گا دین کے معاملے میں، ہم پر زبردستی ہے دین کی، ہم کو کرنا پڑے گا۔ اب کوئی بولے کہ بھائی سردی کا موسم ہے، چھوٹے دن ہے، چلو رمضان آج سے اسٹارٹ کر لو، تو چلے گا کیا؟ ابے گدے، جب رمضان آئے گی تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اس سے پہلے اپنی مرضی سے ایسا کام نہیں چلے گا۔ ہمارا تو معاملہ الٹا چل رہا ہے، ہم دین کو اپنے مطابق چلا رہے، دین کے مطابق چلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھیا نہیں، ایسا نہیں چلے گا، جب شریعت نے، دین نے، اسلام نے جو وقت مقرر کیا اسی میں تم کو نماز پڑھنا پڑے گی، اسی میں وقت میں نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا 14 سوال انہوں نے کیا کہ حضور ہمارا جو کاروبار ہے نا پورا سود پہ چلتا ہے، کائے پہ چلتا ہے؟ سود پہ چلتا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ سود پر ہم کاروبار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی
اس کے بھی اجازت ہمارے پاس ہے بہانے، دکان میں مال کیسے کروں، بلڈنگ کیسے تیار کروں گا، رہ 2 کمرے میں سکتا ہے تو پھر تجھے 4 سال کی بلڈنگ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سود لے کر لون پہ لے کر 4 سال کی بلڈنگ کھڑا کیوں کر رہا تم؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا مکان تمہارے لیے کافی ہے، بس بہت ہو گیا۔ زبردستی کے مکانات کو تعمیر کرنا، کھڑا کرنا، شاندار بنانا، عالیشان بنانا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے سود کے ساتھ کھڑا کرنے کی۔ ابھی مسلمان اس میں بہت چلے گئے، بہت دھڑا دھڑ اس میں مسلمان جا رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا حالات تو یہ ہو گئے کہ موبائل بھی وہ سود پر لیتا، کائے پہ لے رہا؟ سود پر لے رہا ہے۔ مسئلے پوچھتے کیوں نہیں علماء کے پاس جا کے، کہاں اجازت ہے کہاں نہیں ہے؟ شہر میں اتنے سارے علماء کیوں ہے؟ میں بار بار کیوں بول رہا ہوں کہ شہر میں علماء اتنے سارے کیوں ہے تمہارے، اتنے سارے مفتی کیوں ہے؟ اگر شہر میں کوئی بڑا ڈاکٹر آ جائے تو جلگاؤ جائیں گے تم؟ ارے بولو نا، نہیں جائیں گے۔ تو پھر شہر میں مفتی ہے، عالم ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ گوگل سے اور یوٹیوب والے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ عجیب حال ہے ہمارا۔ ارے بولا عجیب حال ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے منع فرمایا کہ سود سے بھی کام نہیں چلے گا، پھر وہ واپس چلے گئے، انہوں نے اسلام نے، لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہم بہانے تلاش کرتے اسلام کے اندر، بہانے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مطابق لوگوں کو چلایا ہے، اسلام کو لوگوں کے مطابق نہیں چلایا، یاد رکھیے اس کو۔ اس لیے ہماری مسجد میں بھی ہم نے 1 گھڑی یا 2 گھڑی رکھی ہے، وہ گھڑی جو ہے بیان کے لیے رکھی ہے، یہ گھڑی نماز کے لیے رکھی ہے۔ ساری مسجدوں کی ذرا 4 گھڑی 5 گھڑی نہیں، لوگ اپنے اعتبار سے چلنے لگ جاتے کہ صاحب ادھر تو ٹائم ہو گیا، اس میں باقی ہے 2 منٹ، تو جماعت کھڑا کر دو، تیرے اعتبار سے چلے گی، دین کے اعتبار سے چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ شریعت اور اسلام کے مطابق ہمیں چلنے کا حکم ہے، شریعت کو ہمارے مطابق چلانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم نے ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ مولویوں نے دین کو مہنگا کر دیا۔ ارے مولوی سے زیادہ دین سستا کوئی دیتا نہیں مارکیٹ میں، مولوی سے زیادہ سستا دین کوئی نہیں دیتا مارکیٹ میں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا کی ساری چیزیں مہنگی اور دین سستا ملنے کے بعد بھی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ کسی کی دکان میں بغیر کچھ خریدے کے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ارے بولو رہ سکتے کیا؟ نہیں رہ سکتے۔ تو بولے گا نہیں کچھ خریدنا ہے تو دکان خالی کرو، کیوں ٹائم پاس کر رہے ہو؟ لیکن اللہ کے گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ کہ مسجد میں بھی بھگانے میں کوئی متولی صاحب، امام صاحب، ذمہ دار صاحب بولیں گے اچھا بیٹھ، نہیں تصویر پڑھ رہا کم سے بیٹھ کے ثواب تو کما رہا، اور کتنا دین سستا چاہیے۔ مولوی صاحب 100 روپے کے اندر تمہارے بچوں کو مکتب پڑھا رہے ہیں، اور ٹیوشن کتنے میں پڑھ رہے بچے؟ 500 روپے میں۔ لیکن ٹیوشن سستی ہے، مدرسہ مہنگا ہے۔ جو ریئلٹی ہے وہی اصلی ہمارے لیے کام کی ہے، ورنہ اگر پھینکم پھاک کرنے لگ جائے تو ہم بھی پھینک سکتے ہیں۔ ریئلٹی سننے آتے کہ پھینکم پھاک سننے کے لیے آتے آپ لوگ؟ ارے بولو نا، ریئلٹی سننے کی کوشش کیے تاکہ دین ہمارے تک پہنچے اور دین ہم سمجھ سکے، تو دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، دین کو اپنے مطابق سے نہ ڈھالے۔ ہم دین کے مکلف ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، دین کو اپنے مطابق نہیں چلانا ہے، شریعت کے مطابق چلنے کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادیاں آسان کرو، ہم شادیوں کو مہنگا کر رہے، شادیوں کو مہنگا کر رہے۔ اور جیسے مسجد کی باری آتی لڑکی کو بولتے تیرے مہر میں سے 2000 روپے دے دے۔ تو جو شادی کرا رہا باپ، جو شادی کرا رہی ارمانوں سے ماں، خالہ، دادی، پھپھو، اس کو مسجد یاد نہیں آتی، اس کے جیب میں سے مسجد کے لیے پیسے نہیں نکلتے، دلہن کے مہر میں سے پیسے دے دو۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے دین کے مطابق چلنے کی فکر کرے، دین کو اپنے مطابق چلانے کی فکر نہ کرے۔ ہم شریعت کے مکلف ہے، ہم شریعت کے اعتبار سے چلے، غیروں پر شریعت نہیں ہے، دوسروں پر شریعت نہیں ہے، ہمارے اوپر شریعت ہے، ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ ابھی جو ماحول ہے نا، جو ماحول چل رہا ہے الیکشن کا، اس کے اعتبار سے بھی حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے چلے۔ کس کی؟ حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے چلے۔ ضرورت پڑی تو کبھی بولیں گے اس کو، ورنہ اس کی بھی بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ سبھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ
جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔